بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً عید کی چھٹیاں آپ انجوائے کر رہے ہیں اور کر چکے ہوں گے، تو آپ آہستہ آہستہ اپنی مائکرو اکنامکس کی ریویژن کورس کی طرف آئیں، تاکہ اگر بی اے بی ایس سی کے پیپر کے بعد آپ کا یہ پیپر جو سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر ہم انشاءاللہ ریویژن کے طور پر یہ دوبارہ آپ کو کروا سکیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظام سرمایہ دارانہ یا منڈیاتی معیشت کیا ہے۔ مائکرو اکنامکس جو آپ کے پیپر میں پارٹ 2 میں جو ہے آپ کا پارٹ 1 کا جو پیپر ہے میتھمیٹیکل اکنامکس کی ریویژن کے بعد پارٹ 2، جس میں سے آپ نے 3 کوسچن کرنے ہیں۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ انٹروڈکشن والا چیپٹر ہے۔ انٹروڈکشن والا چیپٹر مینز کیا ہے کہ اس میں سے آپ سے 6 کوسچن پوچھے جائیں گے، آپ نے 3 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ تو جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا تھا، یہ جو پہلا چیپٹر ہے نظام مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کی تعریف، پھر اس کا مائکرو اکنامکس کی چیدہ خصوصیات کیا ہیں، میکرو اکنامکس کی چیدہ خصوصیات، اور اس میں نظام قیمت یا قیمتوں کی میکانیت والا جو میں نے نوٹس آپ کو بتائے تھے، اس کے علاوہ وہ آپ کے پاس یقیناً نوٹس بھی موجود ہوں گے، آپ نے وہ کوسچن بھی تیار کرنے ہیں۔ اس لیکچر کے آخر میں وہ میں امپورٹنٹ کوسچن آپ سے ڈسکس کروں گا۔ بہرحال میں اکنامک سسٹم سے شروع کرتا ہوں، جہاں سے امید میں کرتا ہوں ایک کوسچن لازمی آ سکتا ہے آپ کا، تو آپ یہاں سے بھی اپنی اسٹڈی کو ریوائز کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ آپ ڈائیگرامیٹیکلی یا میتھمیٹیکل اپروچ والے کوسچن کے علاوہ تھیوری والے کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو سسٹم کی اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے گزشتہ جو اپنی کلاس تھی 3rd ایئر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو معاشی نظام ہے وہ 3 طرح کے ہیں۔ پہلا جو معاشی نظام ہے سرمایہ دارانہ معاشی نظام، دوسرا نظام جو تھا اشتراکی نظام معیشت، اور تیسرا معاشی نظام کیا تھا آپ کا اسلام کا اکنامک سسٹم۔ تو سب سے پہلے ہم نظام سرمایہ داری یا منڈیاتی معاشیات کی بات کرتے ہیں، تو کیپٹلسٹ اکانومی یا سرمایہ دارانہ نظام معیشت کیا ہے۔ پہلے تو اس کو ڈیفینیشن کے بارے میں آپ نے غور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ منڈیاتی معاشیات یا ایسی معیشت جس میں تمام تر پیدائش کے فیصلے قیمتوں کو دے کر کیے جاتے ہیں، اسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، جس میں مثلا زمینیں، کاروبار، سرمایہ وغیرہ افراد کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ ان کو زمینیں، جائیدادیں، کاروبار، پیشہ، تعلیم کا انتخاب میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، صرف کچھ حدودوں کی یود ہوتی ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر جو اکنامک سسٹم ہے وہ کیپٹلسٹک اکانومی ہے، اور پوری دنیا میں اسی سسٹم کے تحت نظام سرمایہ داری کے تحت اکنامک سسٹم چلایا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک ڈیفینیشن ریویو ہو گیا۔ اب یہاں پر آگے میں اس کے کچھ عدم مداخلت کا معاشی نظام کیا ہے، یعنی اس کی تعریف ہے کہ یہ ایک نظام سرمایہ داری قدرتی معاشی نظام، آزاد معاشی نظام، قیمتوں کی میکانیت کا نظام ہے، جس میں معاشی فیصلے قیمتوں کو دے کر کیے جاتے ہیں، یعنی کیا پیدا کیا جائے، کس طریقے سے پیدا کیا جائے، کن کے لیے پیدا کیا جائے اور کن مقاصد کے لیے پیدا کی جائے۔ اس میں زیادہ تر ذاتی جو ہوتا ہے محرک ہوتا ہے، ویل وشر اس میں یا فلاح کا کام کا کنسیپٹ بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ویلفیئر کے بارے میں بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ قیمتوں کے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروفٹ کو دے کر معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس میں نجی جائیداد کا نظام ہے، یعنی لوگوں کو جائیدادیں بنانے، ان کو فروخت کرنے، ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے، ملکی قوانین کے اندر رہ کر کام کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ذاتی مفاد اور چھپی ہوئی آت، یعنی انویزیبل ہینڈ۔ ذاتی مفاد سے مراد ہم ایک ایسا مفاد لیں گے جس میں اس کا ذاتی انٹرسٹ ہوگا۔ افراد وہ پیشے، وہ کاروبار، وہ نوکریاں چنیں گے جن میں ان کی ذاتیات یا ان کی پرسنل انٹرسٹ ہوگا۔ یعنی ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ انویزیبل ہینڈ میں کیا ہے جی، کہ زیادہ تر اس میں چھپے ہوا ہاتھ کیا ہے، اس میں چھپا ہوا ہاتھ یہ ہے کہ قیمتوں کا تحت اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس پیشے میں، اس کاروبار میں پروفٹ ہے یا
کہ نہیں ہے، اس لیے اس کو انویزیبل ہینڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مقابلے کا نظام ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں دا سسٹم آف کمپٹیشن ہے، یہ مقابلے کا نظام ہے۔ یعنی مقابلہ کیا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیشے، وہ کاروبار، وہ معاشی سرگرمیاں کی جاتی ہیں جس میں پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہر سرمایہ دار ان پیشوں کا انتخاب کرتے ہیں جن میں ان کی انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مقابلے کا نظام ہے۔ مقابلے میں یہ ہے کہ مزدور جو ہیں ان پیشوں، ان کاروبار کا انتخاب کرتے ہیں یا اس فیکٹری میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ان کے معاوضہ زیادہ ہو۔ قیمتوں کی میکانیت، دا سسٹم آف پرائس میکانزم، یعنی نظام سرمایہ داری کا ٹوٹل محرک کیا ہے؟ قیمتیں ہیں۔ یعنی قیمتیں ایک میگنیٹ کا کام کرتی ہیں، جن اشیاء، جن کاروبار، جن پیشوں میں معاوضے زیادہ ہوں گے اس میں قیمتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لہٰذا قیمتوں ہی کی ماکینیت کے تحت وہ معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون سی اشیاء پیدا کیے جائیں، کن کے لیے پیدا کی جائیں اور کس کے لیے پیدا کیے جائیں۔ حکومت کا کردار یا حکومت کا حکومت یہاں پر صرف اپنے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتی ہے، لہٰذا اس کا کردار بہت ہی محدود ہوتا ہے۔ وہ معاشی سرگرمیوں میں ان کو روک ٹوک نہیں کر سکتی، بس کچھ دنیا کے لاز ہیں جو گورنمنٹ کے ذمہ ہوتے ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ سرمایہ داروں کا اعتماد بحال ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر سکے۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سرمایہ دارہ میں یا منڈیتی معاشیات کی ناکاملیات کیا ہیں۔ اب اس کی جو ناکاملیات ہے وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ یہاں پر ذاتی طور پر کیا دیکھا جاتا ہے، فوائد دیکھے جاتے ہیں کہ کون سے پیشے اختیار کیے جائیں۔ یہ معاشی فلاح اس میں نہیں دیکھی جاتی، یعنی جو لوگ غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جاتے ہیں اس میں، اور سرمایہ دار جو ہیں وہ صرف اپنی معاشی سرگرمیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لہٰذا یہ آج آپ کا پہلا معاشی نظام ہے جو میں نے آپ کے سامنے 3 معاشی نظام پیش کروں گا۔ آج پہلا سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے جس کی تعریف آپ نے کرنا ہے، پھر اس کی خصوصیات 5 یا 6 جتنے آپ بلٹس یا نمبر یا سرخیاں بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی خامیاں یا جسے ہم کہتے ہیں ناکاملیات۔ تو عزیز طلباء، یہ ہو گیا آپ کا ایک امپورٹنٹ کوسچن کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی خامیاں کیا ہیں۔ اب اس کے علاوہ کیپٹلسٹک اکانومی یعنی نظام اشتراکیت۔ نظام اشتراکیت ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں تمام معاشی فیصلے کیا کیا جاتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت کیے جاتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو کوئی اختیارات نہیں ہوتا، اس میں زیادہ تر اختیارات گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، لوگ ان کے نمائندے ہوتے ہیں، لوگ ان کی ایبلٹی اور کیپیبلٹی کے مطابق گورنمنٹ ان کو جابز دیتی ہے۔ یعنی اس معاشی نظام میں نجی جائیدادیں، جگیریں بنانے کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ سوشلزم یا کمیونزم کا نظام اشتراکیت زیادہ تر روس اور چین میں اس کے مثالیں ملتی ہیں۔ جرمنی یا اس سے دیگر ممالک میں ابھی یہ نظام ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اس لیے اگر ہم کہیں کہ نظام اشتراکیت کی زیادہ تر واضح معاشی مثال صرف کیا ملتی ہے زیادہ تر چائنا کے علاقوں میں ملتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کے سامنے میں نے جو کوسچن پیش کیا ہے یہ ہو گیا ہے جی آپ کے سرمایہ دارانہ نظام معاشیات کے بارے میں۔ اب یہ آپ کے سامنے کچھ کوسچن ڈسپلے ہو رہے ہیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہیں، آپ ان کو ریڈ کر لیں، ان کو پڑھیں۔ یہ وہ کوسچن ہیں جو پنجاب یونیورسٹی کے پیپر میں بار بار آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوسچن آپ زیادہ سے زیادہ ان کا استفادہ کریں، اور اس کوسچن سے ریلیٹڈ اس چیپٹر میں یہ جتنی بھی کوسچن آئیں گے وہ آپ نے یہ کوسچن کرنے ہیں۔ تو عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کوسچن کو پڑھیں گے اور ان سے استفادہ کر کے آپ اپنی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں گے، تیاری کو بنا سکیں گے۔ لہٰذا اس لیے یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، اس کوسچن کو آپ نوٹ کر لیں۔ تو نیکسٹ لیکچر تک اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ کا بھی کوسچن ہے۔ اللہ حافظ۔